بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ڈاکٹر طاہر رحمان صدیقی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے قرآن کریم کی تفسیر کا، اور اسی طرح ہم پہلی سورۃ فاتحہ کا مختصر خلاصہ پیش کروں گا، اور پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ کی آیت کی تلاوت اور پھر ترجمہ اور تفسیر بھی اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تو آج نزول کے اعتبار سے اس کا کون سا نمبر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا مختصر سا خلاصہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو اسی طرح سورۃ فاتحہ جو ہے، اب ترتیب کے لحاظ سے جو ترتیب موجودہ ہے اس میں تو سب سے پہلی سورت قرآن کریم کی ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے سورۃ فاتحہ 5ویں سورت ہے۔ سورۃ فاتحہ نزول اور یہ پہلی سورت ہے جو سب سے پہلے مکمل طور پر نازل ہوئی، اور یہ سورت جو ہے سورۃ البقرہ کے جو سے پہلے یہ سورت شروع ہوتی ہے، اور اس سورت کون سی سورت ہے، مکی ہے یا مدنی ہے؟ تو یہ سورت سب کا اس پر اتفاق ہے تمام مفسرین کا، جو کہ کہتے ہیں کہ یہ سورت مکی سورت ہے۔ اور اس سورت کے اندر یہ ہے کہ نزول اس کا ایسے ہے کہ یہ بالکل ابتدا میں نازل ہوئی، ابتدائی دور تھا اور اس وقت یہ نازل ہوئی، اور اس کی کل 7 آیات ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو کیوں سورۃ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ سورت ہے کہ جب قرآن مجید کھولا جاتا ہے اور سب سے پہلی سورت جو نظر آتی ہے تو اس کو کہتے ہیں سورۃ فاتحہ۔ تو فاتحہ کا مطلب قرآن کو کھولنے والی ہے۔ اب جس طرح قرآن کھولا جاتا ہے تو سب سے پہلے سورت جو آتی ہے وہ فاتحہ، اس نسبت سے اسے سورۃ فاتحہ کہتے ہیں۔ تو اب جو ہے اس کے بہت سارے نام ہیں، ام القرآن بھی اسی سورت کا نام ہے، اور کیونکہ یہ مختصر ہے لیکن اس میں قرآن کریم کے وہ تمام مقاصد کو اجمالی طور پر بیان کیا گیا ہے، اسی لیے اسے ام القرآن بھی کہتے ہیں، اور اس کو اساس القرآن بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، اور یہ اساس القرآن کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ قرآن کریم کی بنیاد ہے۔ اسی طرح سورۃ فاتحہ کی کیا حیثیت ہے؟ سورۃ فاتحہ اس سورت کی حیثیت قرآن کریم کے دیباچہ کی بھی ہے اور قرآن کے خلاصہ کی بھی ہے، کیونکہ قرآن کریم کی تمام تعلیمات کا خلاصہ اسی میں اختصار کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ بنیادی مضامین جو قرآن کریم کے اندر بیان کیے گئے ہیں وہ تمام مضامین اجمالی طور پر سورۃ فاتحہ میں موجود ہیں۔ پورے قرآن کریم میں بنیادی طور پر 3 قسم کے مضامین پر بحث کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے توحید ہے، دوسرے نمبر پر رسالت ہے، اور تیسرا جو مضامین ہے وہ قیامت کے متعلق ہے۔ تو سورۃ فاتحہ کے اندر بھی توحید کا ذکر بھی ہے، رسالت کا ذکر بھی ہے، قیامت کا ذکر بھی ہے۔ اسی لیے اس سورت کی ابتدائی 2 آیتوں اور چوتھی آیت میں توحید کا مضمون ہے، قیامت پھر تیسری آیت میں قیامت کا ذکر ہے، اور رسالت 5ویں اور 6ٹھی آیت میں نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ کے اسماء اور صفات، یوں ہی اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا ذکر بھی موجود ہے، اور دعا کا حکم بھی اسی صورت میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف تو انبیاء اور صلحاء کا تذکرہ اسی صورت میں موجود ہے، اور بچنے کی تلقین، یعنی کہ دوسری طرف ان قوموں کی روش سے بچنے کی تلقین ہے جو اپنے علمی اور عملی کاج روی کی وجہ سے اللہ کے غضب اور عذاب کے مستحق ہو گئیں، ان سے بچنے کے لیے دعا یہ بھی اسی صورت میں موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ دعویٰ بلا خوف تردید کیا جا سکتا ہے کہ سورۃ فاتحہ ایک بے مثال دعا بھی ہے، اور معارف کا بیش بہا خزانہ بھی ہے، اور قرآنی علوم کا ایسا شفاف آئینہ ہے کہ جس میں 113 صورتوں کی جھلک ہم مختصر وقت میں دیکھ سکتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ جھلک بار بار دکھانے کے لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ کیونکہ خلاصۃ القرآن بھی ہے، اور یہ سورۃ ام القرآن بھی ہے، یہ سورۃ اساس القرآن بھی ہے، اس سورت کی اتنی فضیلت ہے، اس لیے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی نماز سورۃ فاتحہ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے سورۃ فاتحہ کو بار بار پڑھا جا رہا ہے، مختصر قرآن کے خلاصے کو بار بار ہر نماز کی ہر صورت میں، ہر آیت میں، ہر رکعت کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم کوشش کریں گے اس کے خلاصے کو سمجھنے کی، اور اس کے بعد ہم ناظرین آپ کے سامنے قرآن کریم کی مختصر تفسیر بھی پیش کیا کریں گے، تو اس لیے آپ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے اندر۔ ہم قرآن کریم کی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، والسلام۔